کارن صاحب ایک اور چیز بھی ہمیں بتا دیں بھی، جس طرح شروع میں بات ہو رہی تھی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے کارناموں کی بھی بات ہوئی، اس میں اسفندیار منیب صاحب نے بھی جس طرح سے بتایا بھی ہمیں کہ بہت سے کارناموں میں سے ایک بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ کسر صلیب، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کو جو ثابت کیا، تو اس سے جو ہے وہ جو کسر صلیب، لوگ تو کچھ اور انتظار کرتے تھے کسر صلیب کسی اور شکل میں، لیکن ایک عام طور پہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو وفات مسیح کا جو مسئلہ ہے یہ آخر 1300 سال میں کسی اور امتی کے ذہن میں کیوں نہ آیا؟ تو میں اب دونوں بزرگان سے درخواست کروں گا کہ اس پہ آپ روشنی ڈال دیں گے۔ جی، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو قرآن و حدیث نے اس مسئلے کو نمایاں کر کے بیان فرمایا، تو میں اپنے ناظرین سے یہ گزارش کروں گا کہ حضرت بانیہ جماعت احمدیہ کی کتب اگر انہیں میسر ہوں، جو بھی ان کے قریب علاقے میں کوئی احمدی آباد ہو اس سے رابطہ کریں، کتابیں پڑھیں، ان میں آیات اور احادیث کا مضمون۔ اس کے بعد دیکھیں کہ قرآن پاک فرماتا ہے یزکیہم، حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پاک بنایا۔ ان پاک بازوں نے کس بات پہ اتفاق کیا وہ ہمارے لیے قابل غور ہے، جن کی شان میں خدا فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہ، خدا ان سے خوش ہوا۔ جب حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو بخاری شریف میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے تلوار پکڑ لی اور کہا کہ جو کہے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ حضرت ابو بکر اس موقع پہ موجود نہیں تھے، وہ واپس آئے تو کسی نے ان کو رستے میں خبر دی کہ یہ بات ہے، تو بخاری شریف میں لکھا ہے کہ کسی نے پوچھا حضرت عمر سے بات میں کہ آپ کے دل میں کیا خیال تھا؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم، حضرت عمر کہتے ہیں خدا کی قسم میرے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا اور آپ منافقین کا قلع کما کریں گے، پھر آپ کی مستقل وفات ہوگی۔ یہ انہوں نے نظریہ پیش کیا کہ یہ جو ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سانس نہیں لے رہے، آپ کی زندگی کا رشتہ کٹ گیا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو عارضی سی وفات ہے، آپ کو خدا تعالیٰ دوبارہ دنیا میں بھیجے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا، آپ منافقین کا قلع کما کریں گے، پھر آپ کو خدا تعالیٰ وفات دے گا۔ اب حضرت ابو بکر نے مسجد نبوی میں تشریف لا کر حضرت عمر کے اس خیال کی تردید میں آیت پڑھی، اور حضرت عمر سمیت تمام صحابہ نے اس پہ خاموشی اختیار کر کے گویا حضرت ابو بکر کے اس آیت سے بیان شدہ استدلال پہ اتفاق کر لیا۔ انہوں نے آیت پڑھی کس نظریے کی تردید میں کہ اللہ تعالیٰ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ دنیا میں بھیجے گا اور آپ دوبارہ دنیا میں آ کر منافقین کا قلع کما کریں گے، پھر آپ کی دائمی اور حقیقی وفات ہوگی۔ حضرت ابو بکر نے آیت پڑھی وما محمد الا رسول، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو خدا کے صرف رسول ہیں، نہ خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے سارے کے سارے رسول فوت ہو چکے۔ افئن ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، سو اے لوگو اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا کفار کے ہاتھوں شہید کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے انحراف کر لو گے؟ یہ آیت پڑھی آپ نے کس مقصد کو بیان کرنے کی خاطر؟ اس نظریے کی تردید کی خاطر کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دوبارہ بھیجے گا، آپ منافقین کا قلع کما کریں گے، پھر آپ کی وفات ہوگی۔ تمام صحابہ نے حضرت عمر سمیت خاموشی اختیار کر کے وہ حضرت ابو بکر کی اس رائے سے اتفاق فرمایا کہ اس آیت کے مطابق آپ سے پہلے جتنے بھی رسول تھے کسی بھی رسول کو خدا تعالیٰ دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجے گا، اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خدا تعالیٰ دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجے گا۔ جس طرح وہ سارے کے سارے وفات پا گئے، آپ بھی فوت ہو گئے۔ کیونکہ اگر یہ نہ مانا جائے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت سے انہوں نے اور تمام صحابہ نے حضرت عمر کے خیال کی تردید کیسے سمجھی؟ اگر تردید نہیں ہوتی تھی، حضرت عمر یا کوئی صحابی اس بات کا قائل ہوتا کہ صاحب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں، وہ دوبارہ آئیں گے، وہ کہتے آپ کیا تشریح کر رہے ہیں آیت کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ ہیں، جب وہ دوبارہ آ سکتے ہیں تو ہمارا پیارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں نہیں دوبارہ آ سکتا؟
ٹھیک، بہت بہت شکریہ. باقی آگے امت میں جی. بہت سے بزرگ گزرے جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس امر کو بیان فرمایا. وہ تو ایک لمبی تفصیل ہے. جی جی بالکل ٹھیک، بہت شکریہ رانا صاحب، جزاک اللہ. اور